سب سے زیادہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سی جگہ لگتی ہے رہنے کی ایز اے پاکستانی کہ یار یہ ہے رہنے کی جگہ. ایز اے پاکستانی نہیں، ایز اے ہیومن بینگ بولوں گا کہ انسان کی رہنے کی جگہ باس یہ ہے رہنے کی جگہ. موسم کے لحاظ سے جتنے بھی کنٹریز اس پہ ہیں ایکویٹر پہ ان کا موسم تو بہت اچھا ہے. 18 اور 26 کے درمیان ٹیمپریچر رہتا ہے سارا سال. بڑا مزہ آتا ہے وہاں. اے سی والا 18 سے نیچے کبھی نہیں جاتا اور 26 کے اوپر نہیں جاتا. کہاں جیسے ایکواڈور ہے. ابھی میں تھا وہاں جیسے ساؤٹو میں چھوٹا سا کنٹری ہے تو جتنے بھی ایکویٹر کے آس پاس ہیں وہاں ٹیمپریچر کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں. بہت اعلیٰ. ہاں اب جیسے کینیڈا ہے رہنے کے لیے تو بہت اچھا ہے لیکن 6 مہینے آپ کے ونٹر جو ہے آپ کی ایسی تیسی کر دیتا ہے اس قدر. لیکن ساتھ میں لیکن اوور آل مجھے بتایا نا اوور آل رہنے کی جگہ کون سی آپ کو لگتی ہے کیونکہ اس کے اندر پھر سیفٹی پھر انفراسٹرکچر پھر لائف پھر سیکورٹی ساری چیزیں. اس لحاظ سے تو کینیڈا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یو لو کینیڈا. کینیڈا والے ہیں پکے گورنمنٹ بہت اچھی ہے. مجھے لگا آپ نیوزی لینڈ چوز کریں گے. آپ بولیں گے یار سوئٹزرلینڈ رہنے کی جگہ مجھے لگی. نہیں کینیڈا مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ پڑوسی امریکہ ہے نا تو اگر آپ کو کچھ چینجز دیکھنے ہیں تو چلے جائیں وہاں. نیوزی لینڈ تو بڑا الگ تھلگ ہو جاتا ہے نا. کہیں بھی جانا ہے تو آپ کو 4 گھنٹے کی فلائٹ لینی ہے. کوئی پڑوسی نہیں ہے کوئی. اور کینیڈا کے لیے امریکہ الگ ہے ساتھ ہی میں ہر طرح کا کلچر ہے سب ہے. یس 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 یس. اچھا ذرا مجھے اب خطرناک کنٹریز کے بارے میں بتائیں. بہت خطرناک کنٹریز کے باس یہاں تو مسئلہ ہو گیا بہت سارا. اب اس میں یہ افریقہ کی جو کنٹریز ہیں نا سیرا لیون لائبیریا ورسٹ کنٹریز فار یو. ورسٹ کنٹریز کے یار یہاں میں نہیں جا سکتا اب دوبارہ. یہ DRC ہے نا. DRC بڑا خراب ہے. کانگو. ہاں کانگو جو ہے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو. یہاں تو مجھے انہوں نے پولیس نے 3 گھنٹے پکڑ کے رکھا تصویر لینے میں. کیوں؟ میں اس مارکیٹ میں ایسے ہی ویڈیو بنا رہا تھا اپنے فون سے تو ایک آیا میرے پاس کہنا واٹ آر یو ڈوئنگ شو می یور پاسپورٹ. تو مجھے منع کیا ہوا ہے کینیڈین فارن منسٹری نے کسی کو پاسپورٹ نہیں شو کرو جب تک کہ کوئی ریئل آفیشیل نہ ہو نا. تو میں نے کہا نہیں میں پاسپورٹ تو کم ود می. اور مجھے لے کے گیا وہ اپنے اس میں پولیس اسٹیشن. وہاں جو عورت انچارج تھی اس سے بتایا اس نے فرینچ وہاں بولتے ہیں. پھر میرے سے فون لیا پاسورڈ لیا چیک کرنے لگا تو میں نے کہا تم ڈیلیٹ کر دو اگر مجھے نہیں لینا تھا. نو وی ہیو ٹو انویسٹیگیٹ فرسٹ اف یو ویئر اسپائنگ. میں نے سوچا اسپائنگ میں کیا کروں گا یہاں. تو 1 گھنٹے بیٹھے 2 گھنٹے ہو گئے ادھر فون کر رہے ادھر. پھر مجھ سے کہنے ہم تمہارا روم چیک کریں گے ہوٹل کا. تو 3 پولیس والے میرے ساتھ آئے. ہاں اب میں ڈرا کہ یہ اگر یہ ہمارے پولیس والے جیسے ہوئے تو کچھ پہلے سے نہ رکھ دیں نا. میری جان نکل گئی. میں نے کہا چلو اچھا چلتے ہیں. 20 منٹ تک ادھر ادھر دیکھتے رہے وہاں کچھ تھا ہی نہیں میرے کپڑوں کے. تو پھر فون کر کے اس سے کہا کہ ہم واپس آ رہے ہیں. پھر گئے وہاں. پھر مجھے انہوں نے فائن کیا $200 نا اور سارے فوٹو ڈیلیٹ کیے کہ یو ہیو ٹو ہیو پرمیشن ٹو ٹیک پکچرس ہیئر. کہاں پہ؟ یہ DRC. ایسی کوئی بات نہیں تھی بس دے میڈ اپ کہ آپ پیسے دیں پہلے. اور اس کے بعد تو میں اتنا ڈر گیا. میری فلائٹ 1 دن بعد تھی. کینیڈا کی آخری کنٹری تھا وہ. تو میں تو صبح سے ایئرپورٹ جا کے بیٹھ گیا. اتنا سکون ملا مجھے ایئرپورٹ پہ کیونکہ بہت ہی زیادہ کرپشن ہے وہاں ہر قدم پہ. گندگی بھی اور لوگ بھی بڑے مطلب کرائم بہت ہے وہاں. کیسے کس طرح کا مطلب کہ آپ فون نکال نہیں سکتے. فون نکالنا کوئی چھین لے گا. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ باہر سے تو بہت ہی زیادہ تنگ کرتے ہیں. اتنا ڈینجرس ہے. اور لوکلس بھی وہاں کے ڈینجرس ہیں. کچھ ہوتے ہیں نا کہ فضول میں پڑ جاتے ہیں. فضول میں غصہ ہو جاتا ہے. مفت میں غصہ. ہاں مفت والے آپ جا رہے ہیں مفت میں کیوں مارے گا بھائی. مار رہا ہوں مارنا ہے مجھے. ایسے بھی کچھ کنٹریز ہیں جہاں پر لوگ اس طرح کے بالکل ہی فضول ہو جاتے ہیں. ہاں یہ افریقہ میں زیادہ ہے. یہ کہاں اور کون سا کنٹری آپ نے دیکھا جس میں بہت ہی؟ یہ گنی بساؤ تھا. اوکے. اور گنی تو بہتر تھا تھوڑا سا. لیکن یہ اب آپ ادھر آ جائیں تو کیمرون
کیمرون میں بھی. اچھا کانگو میرے لیے بکٹ لسٹ میں ہے بائی دا وے, جہاں پر گوریلا ٹریکنگ ہوتی ہے. کہاں ہوتی ہے وہ؟ ڈی آر سی میں. ڈی آر سی میں ہوتی ہے, اور ادھر ہوتی ہے گوما کی طرف. ڈی آر سی میں ہی ہوتی ہے. پھر جانا پڑے گا ڈی آر سی مجھے یار. ابے شٹ. آپ وہ ٹریکنگ تو سے بھی کر سکتے ہیں, یوگانڈا سے بھی جا سکتے ہیں. یوگانڈا میں بھی ہوتی ہے گوریلا ٹریکنگ. روانڈا سے بھی جا سکتے ہیں. وہ تو بہت سیف ہے. ہاں وہ تو بہت سیف ہے. روانڈا تو بہت اچھا ہے. روانڈا ہاں. آئی تھنک پھر کانگو نہیں جاؤں گا. کانگو بیسیکلی ایک فلم آئی تھی ہالی ووڈ کی, بڑی کلاس کی مووی تھی, بچپن میں دیکھی تھی, تو اسی لیے بچپن سے میرا خواب تھا کہ یار بچپن مطلب یہ کہ کانگو جانا ہے. اچھا. لیکن کانگو میں یہ والے حالات ہیں تو بڑا ہی خطرناک سین ہے. اب اس وقت تو بہت خراب ہے. کئی ہزار لوگ مر چکے ہیں پچھلے 3-4 مہینے میں نا. ریبل نے کنٹرول بھی کر لیا ہے کافی ٹیریٹوری ان کی. اور کون سا ملک ہے جہاں بہت مسئلہ ہوا کہ یار یہ کیا سین ہے, کہاں پھنس گیا میں, یہ یہاں ڈرے ہیں آپ؟ جیسے کراچی والے ہیں ہم لوگ. صومالیہ ہے. صومالیہ بھی بڑا ڈینجرس ہے اس وقت. اب تو وہ الاؤ نہیں کر رہے. موگادیشو ہاں. اب الاؤ نہیں کر رہے مطلب؟ اب سولو ٹریولر نہیں الاؤ کر رہے ہیں. کیا حالات, پرابلم کیا ہے وہاں پہ؟ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے کچھ, جیسے کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے نا. کوئی بھی آپ کو پکڑ کے ادھر بیٹھا دے گا, کوئی بھی ادھر بیٹھا دے گا, کوئی سننے والا نہیں ہے. صومالین پائریٹس ہاں کوئی بڑا لالیس ہے, کیونکہ کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہے. جو ہے بھی بڑا ایک کمپاؤنڈ میں ہے بس, وہ پروٹیکٹیڈ بائی ویسٹرن کنٹریز. باقی کنٹری میں کوئی ان کا لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے کوئی. جبوتی اونلی کنٹری کی جہاں سے میں ڈپورٹ کیا گیا نا آپ کو. ہاں 187 میں پہلا کنٹری تھا. پھر دوبارہ گیا میں, لیکن وہ میں وہاں فلائی کر کے گیا تھا صومالیہ سے, اور جس دن میں وہاں پہنچا اسی دن سعودی عرب نے یمن پہ بمباری شروع کی تھی. یہاں سے 8 سال پہلے کی بات ہے. تو جب میں ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو ویزا آفیسر جو تھا امیگریشن والا, کہنا واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر. میں نے کہا ایز اے ٹورسٹ, آئی کیم ہیئر ایز اے ٹورسٹ. دیر از نتھنگ ٹو سی ہیئر. دیر از نتھنگ ٹو سی ہیئر. کیا بات ہے؟ لائن میں کئی لوگ لگے تھے, کم ود می, ویئر از یور لگیج. میں نے کہا دس آئی ہیو اونلی بیک پیک. اور مجھے لے کے ٹرانزٹ لانچ میں گیا, کہنا سٹ ہیئر. اب میں بیٹھا ہوں 1 2 3 4 گھنٹے ہو گئے. پھر وہ آیا, کہنا وی ڈینائڈ یور انٹری ہیئر, تو وی ول سینڈ یو بیک ٹو صومالیہ ان 3 days. ان کی ٹوائس اے ویک فلائٹ تھی نا. میں نے کہا میرے پاس ایتھیوپیا کا فلائٹ ہے, وہاں بھیج دو مجھے. کہنا وی ڈونٹ ٹرانسفر پیپل. جب آپ کو ڈپورٹ کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو بیک ویئر یو کیم فرام, کہیں اور نہیں بھیجیں گے آپ کو. تو اب ان کی فلائٹ 3 دن کے بعد آنی تھی, تو وہیں مجھے ٹرانزٹ لانچ میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی, رات میں اس میں سو جاتا تھا. آپ وہاں رہے؟ ہاں. اور کتنے دن؟ 2 راتیں, 3 دن پورے. اور کھانا ایئر لائن والے جو ہے, جس ایئر لائن پہ کھانا بچتا تھا وہ ڈبے لے کے لنچ اور ڈنر لے کے آتے تھے, اور سوتا تھا میں مسجد میں. صبح فجر کے وقت اٹھ جاتا تھا. پھر اور ساری امیگریشن والے وہاں کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. میں ان سے کہتا تھا کہ مجھے بھیج دو آگے. کہ نہیں, یو ہیو ٹو گو بیک. میں نے کہا ان کا ویزا میرے پاس نہیں ہے. جو مسلمان بھی ہیں سارے مسلمان 99%. پھر بھی یار یہ کیسی ہے؟ یہ تو حیرانگی کی بات ہے. مسلمان ہونے کے باوجود آپ اس طرح سے کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب ایک بڑا اسٹرانگ کنیکشن بن جاتا ہے, اگر آپ مسلمان ہوتے تو ایک بن جاتی ہے, ایک آپ کی فاؤنڈیشن بن جاتی ہے. تو 3 دن کے بعد بھیجا انہوں نے واپس مجھے وہاں. سو سیڈ یار, کتنی غلط بات ہے. تو وہی کوئی ریزن ہی نہیں ہے. کوئی ریزن نہیں کہ نتھنگ ٹو سی ہیئر بس. پھر میں گیا بھی 2 سال پہلے, پھر گیا وہاں. کیسا لگا پھر؟ کچھ ہے ہی نہیں وہاں. صحیح کہہ رہا تھا, بڑی غربت ہے. صحیح کہہ رہا تھا بندہ. بس اس لیے کہ جانا ہے, ایک کنٹری کرنا تھا, بس یہ اس پیشن کے تحت بیسکلی. صرف وہی پیشن, اور کچھ بھی نہیں ہوا. اور کون سا کنٹری تھا کہ یار بہت سی کہاں گیا میں, بڑا خطرناک سے؟ ایک میرا دوست ہے ڈرو بنسکی, وہ ایک کنٹری کا بتاتا ہے, چاڈ کہتے ہیں اس کو یا چاڈ. وہاں میں گیا نہیں ہوں, آخری 10 کنٹریز میں. وہ بہت خراب ہے. وہ کہتا ہے کہ بہت ہی خطرناک سین ہے وہاں پر. اب یہ مالی, نیجر, کوئی بھی آپ سے بھڑ جائے گا ایسے. اب سب جگہ ملٹری آ گئی نا, انہوں نے سویلین کو ہٹا دیا ہے, تو وہ بہت سخت ہو گئے ہیں ویزا دینے میں. میرے جو 10 کنٹری رہ گئے ان میں چاڈ بھی ہے.
نیجر, چاڈ, سینٹرل افریقن ریپبلک, سوڈان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. وہ ایک جیسے یہاں رینجرس ہیں اس طرح کی ایک تھی, تو گورنمنٹ نے چاہے اس کو بین کر دیں, اب کام نہیں ہے ان کا, وہ آدھے کنٹری پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا, آدھے پہ گورنمنٹ ہے آدھے پہ تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں. وہ افریقہ میں بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جو بہت ڈسٹربڈ ہیں, بہت زیادہ. آئی تھنک افریقہ سب سے زیادہ ڈسٹربڈ ریجن ہے پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں. ایک دو نہیں 55 کنٹریز ہیں ٹوٹل وہاں. ہاں, ایک دو کنٹری, بہت بڑا کانٹیننٹ ہے, بڑا خوبصورت کانٹیننٹ ہے. بے شک, اور ہر چیز ہے ان کے پاس, ہر چیز ہے ان کے پاس, معدنیات سے لے کے بھائی سب کچھ. ابھی کانگو دیکھ لیں, کانگو میں ریئر ارتھ میٹل جو بہت کم کنٹریز میں وہ ہے ڈائمنڈ, گولڈ. بلڈ ڈائمنڈ تو مشہور ترین فلم ہے سیرا لیون کی. لیکن مس مینجمنٹ, لوگ بیٹھے ہیں 50 سال سے صدر بنے بیٹھے ہیں. ایک کنٹری ہے ایکویٹوریل گینی, اب کھولا ہے انہوں نے ٹورسٹ کے لیے, تو میں گیا تھا وہاں. آپ فوٹو نہیں لے سکتے کہیں بھی, پھر بھی میں نے لیا چھپ کے, اگر پکڑ لیتے تو 2-4 دن اندر رکھتے. اور وہ صدر بنا بیٹھا ہے, اور آئل ہے ان کے پاس, بہت چھوٹا سا کنٹری ہے, ساری انکم جو ہے صدر کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے. یہ ویسٹرن کنٹری سپورٹ کرتے ہیں انہیں. ویسٹرن کنٹریز نے تباہ کیا ہوا ہے نا افریقہ. افریقہ کو نہیں. بلڈ ڈائمنڈ تو اس کی ایک مووی کی ایک جھلک دکھائی تھی, کس طرح سے کرپشن کر رہی ہے ویسٹرن کنٹریز, کس طرح سے انفلوئنس کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر تو بڑی بات ہونی چاہیے دنیا میں یار. انفارچونیٹلی اٹس ریئلی سیڈ ٹو نو دیٹ, بیکاز دنیا میں ہر ملک کو سیف ہونا چاہیے, اور ہر ملک کے مطلب ہر انسان کا رائٹ ہے سیفٹی. آئی تھنک کیونکہ ہم جب ٹریول کرتے ہیں تو ہمارا دماغ کھل جاتا ہے, پھر ہم لوگ سندھی, پٹھان, مہاجر اور شیعہ, سنی اور مسلمان, ہندو کی بحث سے باہر نکل جاتے ہیں جب آپ ٹریول کرتے ہیں. بالکل, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹریولنگ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب میں ٹریول کیا تو میں نے سب سے زیادہ زبردست چیز سیکھی ٹریول سے, کہ میں یہ سندھی, پٹھان, مہاجر, شیعہ, سنی, وہ جو اندر تعصب تھا, وہ ختم. پھر آپ کے دل میں کوئی ہندو مسلمان نہیں ہوتا, پھر صرف انسان دکھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر اچھا انسان برا انسان دکھ رہا ہوتا ہے آپ کو. پھر وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کو دکھتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, چلو اس کو اوائڈ کرنا ہے, یہ خطرناک. پھر وہ کنٹری, پھر ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ پھر پورا کنٹری آپ کو برا نہیں لگتا, پھر آپ بولتے ہیں یار پورا کنٹری برا نہیں ہوتا, لوگ ہوتے ہیں برے. بالکل, اچھے برے. لیکن کچھ کنٹریز کے اندر جو ہے میجورٹی بڑی خطرناک ہوتی ہے, پھر ان کا سسٹم ہی خطرناک ایسا ہوتا ہے جو کہ بہت کم ہے. میجورٹی دنیا کو ہم دیکھیں گے جب ہم ٹریول کرتے ہیں, تو پھر ہمارے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ باس یہ کنٹری جا رہا ہوں, آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیٹ. اینڈ دین پھر الحمد للہ میرے ساتھ تو جیسے کہ نئی کنٹریز ہیں, ازبکستان ہو گیا, لیبنن ہو گیا, میرے ایسے امیزنگ ایکسپیرینسز رہے ہیں کہ میں تو حیران تھا کہ یار واو. اور یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی اچھے لوگوں کی ہے, ٹریول یہی سکھاتا ہے, میجورٹی از گڈ, ایوری بڈی از گڈ. اور آئی تھنک ہمیں, اور اگر کسی برے انسان کے ساتھ بھی آپ انٹریکشن کر رہے ہیں تو اسٹارٹ میں تو نیت یہی ہونی چاہیے, اس کا گمان یہی ہونا چاہیے کہ یہ انسان اچھا ہے بیسکلی. تو یہ ٹریول سکھاتی یہی ہے. ٹریول آپ کے اندر پازیٹیوٹی ڈالتی ہے, ٹریول آپ کے اندر سے نفرت اور یہ تعصب نکال دیتی ہے. بے شک, کیونکہ یہ جو نفرت کر رہے ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں نا کنویں کے مینڈک, ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا دنیا کیا ہے. کنویں سے باہر نکل گئے بالکل, یہ سین ہے. ٹریول کرتا ہی آپ کو کنویں سے باہر نکالتا ہے, دماغ کھول دیتا ہے وہ. بے شک 100%.